بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الاول کتاب الصلاۃ درس نمبر 338 میں خطبات جمعہ میں فصاحت و بلاغت کی تاکید پر گفتگو ہوگی۔ بقیہ واجب اور مستحب نمازوں کی فصل نمبر 6 میں نماز جمعہ کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے اور اس کے خطبات کے مستحبات اور آداب بیان ہوں گے۔ خطیب جمعہ کا فصاحت اور بلاغت سے استفادہ کرنے کا حکم بیان ہوگا۔ فصاحت و بلاغت کے معنی اور مفہوم کی وضاحت کی جائے گی، متعلقہ اصطلاحات اور علوم کا بیان ہوگا اور متعلقہ روایات اور احادیث کو بھی ذکر کیا جائے گا۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَيُسْتَحَبُّ بَلَاغَةُ الْخَطِيبِ بِمَعْنَى جَمْعِهِ بَيْنَ الْفَصَاحَةِ الَّتِي هِيَ مَلَكَةٌ يَقْتَدِرُ بِهَا عَلَى التَّعْبِيرِ عَنْ مَقْصُودِهِ بِلَفْظٍ فَصِيحٍ أي خال عن ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد وعن كونها غريبة وحشية۔ فرماتے ہیں مستحب ہے کہ خطیب جمعہ بلاغت سے استفادہ کرے۔ خطیب جمعہ کا بلاغت سے استفادہ کرنا مستحب ہے۔ بمعنى جمعه بين الفصاحة التي هي ملكة يقتدر بها على التعبير عن مقصوده بلفظ فصیح۔ شہید اول کی عبارت میں خطیب کی بلاغت کا استحباب ذکر ہوا ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں اس بلاغت کا معنی یہ ہے کہ وہ جمع کرے فصاحت اور بلاغت کے درمیان۔ چونکہ بلاغت کی جو اصطلاح ہے اس کے بارے میں دو نظریات ہیں، ایک تو متقدمین علماء بلاغت کی اصطلاح ہے اور دوسری متاخرین علماء بلاغت کی اصطلاح ہے۔ تو یہاں پر جو شہید اول نے بلاغت کا لفظ استعمال کیا ہے یہ اصطلاح متاخرین کے مطابق ہے، جس میں فصاحت بھی آ جاتی ہے اور بلاغت بھی آ جاتی ہے۔ فصاحت کی تعریف کیا ہے، فرمایا ہے یا ملکۃ یقتدر بہا علی التعبیر، یہ ایک ملکہ ہے، فن ہے، مہارت ہے، حذاقت ہے، یقتدر بہا علی التعبیر عن مقصود بلفظ فصیح، جس کے ذریعے انسان اپنے معنی مراد کو سمجھانے کے لیے، اپنے مافذ ضمیر کو سمجھانے کے لیے لفظ فصیح کے ذریعے تعبیر پیش کرتا ہے۔ مطلب وہی ہوتا ہے جو دوسرے لوگ بھی اس کو پیش کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ اس طرح کر کے، لیکن ایک جو فصیح شخص ہوتا ہے جو فصاحت پر جو ہے نا جی وہ کیا ہوتا ہے مسلط ہوتا ہے، تو اس کے اندر ایک طاقت ہوتی ہے، مشکل سے مشکل مطلب کو بھی ایک فصیح و بلیغ لفظ کے ذریعے پیش کرتا ہے۔ تو یہ جو فصیح لفظ ہوتا ہے اے خال عن ضعف التألیف، یعنی وہ لفظ فصیح خالی ہوتا ہے ضعف تالیف سے، یعنی اس کا جو کلام ہوتا ہے اس میں ضعف تالیف نہیں پائی جاتی، نحوی حوالے سے، گرامر کے حوالے سے اس میں سقم نہیں پایا جاتا، تنافر الکلمات، اس میں ایسے الفاظ استعمال نہیں ہوتے جو کیا ہوں تنافر پر مشتمل ہوں، یعنی سنگین ہوں، زبان پر ان کو بولنا مشقت اور سنگینی پر مشتمل۔ تعقید، اور اس کا جو کلام ہوتا ہے وہ تعقید سے خالی ہوتا ہے، یعنی پیچیدگی سے خالی ہوتا ہے، اس کو اس طرح اس کو پیش کرتا ہے الفاظ کو اور اس کی ترکیب کو کہ الٹا مطلب کیا ہو جاتا ہے، پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ تو اس فصاحت اور فصیح شخص کا جو کلام ہوتا ہے وہ تعقید سے خالی ہوتا ہے، پیچیدگی سے خالی ہوتا ہے۔ وَعَنْ كَوْنِهَا غَرِيبَةً وَحْشِيَةً، اور اس کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ غریب اور وحشی یعنی نامانوس الفاظ نہیں ہوتے۔ تو اگر ہم اس فصاحت کو فنی حوالے سے بیان کریں
جو اس علم کی کتابیں ہیں، مشہور کتابیں، تو بڑے بڑے اس میں علماء اور ادباء گزرے ہیں۔ جو مشہور کتاب ہے سعد الدین تفتازانی کی مطول، اور اس کی جناب علی مختصر المعانی بھی اس کی کتاب ہے۔ آج کل جو مشہور کتاب ہے جو درس میں بھی پڑھائی جاتی ہے، یعنی نصاب میں بھی شامل ہے، وہ ہے جواہر البلاغہ۔ تو یہ جو کتابیں ہیں یہ علم معانی، علم بیان اور علم بدیع پر مشتمل ہوتی ہیں۔ یعنی جب انسان کوئی کلام، کوئی لغت سیکھنا چاہتا ہے، جب اس میں کلام کرنا چاہتا ہے، تو اس کو 4 فنون پر مہارت آنی چاہیے۔ کون سی جناب علی؟ علم صرف اس کو آنا چاہیے، یعنی وہ الفاظ کیسے بنائے گا اس زبان کے، علم صرف اس کو کہتے ہیں۔ اس کو علم نحو آنی چاہیے، الفاظ کا ڈھیر اس کے پاس آ گیا، اب جناب علی اس نے ان کو کیسے جوڑنا ہے، گرامر کے قوانین اس کو آنے چاہیے تاکہ ایک اچھے طریقے سے اس کو کیا ہے الفاظ کو جوڑ کر ایک جملہ بنائے۔ تو یہ نحو ہوتا ہے۔ ایک ہوتی ہے لغت، لغت اس کو الفاظ سے الفاظ نکالنے کا طریقہ اس کو علم صرف میں آ گیا، لیکن لغت کے معانی جو ہے نا جی، لفظوں کے معانی پر اس کو تسلط ہو، جہاں کا لفظ ہے جس معنی کا اس کو وہاں پر استعمال کرے۔ تو لغت میں بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، بعض کی طرف پہلے بعض دروس میں اشارہ بھی ہوا ہے جہاں پر جوہری کا حوالہ دیا تھا شہید ثانی نے۔ اور اس کو پھر ایک علم ہے علم فصاحت و بلاغت، جس کو معانی، بیان اور بدیع سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ جواہر البلاغہ اور مختصر المعانی وغیرہ میں وہ آیا ہوا ہے۔ اس میں فصاحت و بلاغت اور بدیع، یعنی کہ فصاحت و بلاغت کی بلند ترین جو مہارتیں ہوتی ہیں ان کو سمجھایا جاتا ہے۔ تو اگر ہم اس علم مختصر المعانی یا معنی بیان کی روشنی میں پیش کریں تو پھر فصاحت کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: فصاحت کلمے کی فصاحت، فصاحت کلام اور فصاحت متکلم۔ فصاحت کلمہ جو ہوتی ہے، لفظ کی جو فصاحت ہوتی ہے مفرد کی، وہ 3 عیوب سے خالی ہو تو پھر وہ فصیح کلمہ شمار ہوتا ہے۔ تنافر حروف سے خالی ہو، غرابت در استعمال سے خالی ہو اور مخالفت قیاس سے خالی ہو۔ تنافر کا معنی کیا ہے؟ یعنی حروف زبان پر سنگین نہ ہو، بولنے میں مشقت اور دشواری نہ آئے تلفظ میں، جیسے مستشزرات ہے، ہو خو ہے، تو یہ جو ہے نا جی ایسے لفظ ہیں کہ بولنے میں بڑی سنگینی پیش آتی ہے۔ تو تنافر حروف سے خالی ہوگا لفظ تو پھر وہ فصیح شمار ہوگا۔ غرابت استعمال سے خالی ہو، یعنی کلمہ غریب اور وحشی نہ ہو، جیسے کہ شہید ثانی نے بھی یہاں پر استعمال کیا ہے، یعنی مانوس اور مشہور استعمال جو ہوتے ہیں ان کو استعمال کرے اور نامانوس الفاظ کو استعمال نہ کرے، یعنی نامانوس کلمہ پھر وہ فصاحت سے خالی ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے انسان کو اس زبان کی جو لغت کی کتابیں ہوتی ہیں ان کو پڑھنا پڑتا ہے۔ اس طرح کے جو الفاظ ہیں یہ عربی میں غریب اور وحشی ہوتے ہیں۔ مخالفت قیاس سے بھی جو ہے نا اس کو خالی ہونا چاہیے، کلمے کو لغت اور صرف کے جو قواعد ہیں اس کے خلاف نہ ہونا چاہیے۔ جیسے اجلل، تو یہ قاعدہ صرفی کے خلاف ہے، چونکہ اس میں اگر قاعدہ ہے کہ 2 حرف ایک جنس کے آ جائیں تو دونوں میں ادغام کر دیا جاتا ہے، دونوں کو ملا دیا جاتا ہے، اجلل نہیں پڑھا جاتا، اجل پڑھا جاتا ہے۔ اور فصاحت کلمہ یہ تھی، اور فصاحت کلام بھی ہے۔ فصاحت کلام یعنی کلام 3 عیوب سے خالی ہو: ضعف تعلیف اور تنافر کلمات اور تعقید لفظی اور معنوی سے خالی ہو، علاوہ بر اس کے کہ اس میں جو کلمات ہیں وہ بھی فصیح ہوں۔ تو یہ جو ضعف تعلیف ہوتا ہے یعنی کلام کو ترتیب دینا، اور لیکن کیا ہے گرامر اور نحو کے مشہور قواعد کے خلاف۔ مثلا ضمیر کا مرجع کلام میں پہلے آنا چاہیے، لیکن اگر ضمیر کیا ہو لفظاً اور معناً اس کا مرجع بعد میں ہو تو یہ مشہور ناویوں نے اس کو ممتنع قرار دیا ہے۔ ضرب غلامہ زیدن، تو یہ جو فاعل میں ضمیر ہے وہ مفعول کی طرف لوٹ رہی ہے، مفعول جو ہے وہ
لفظاً اور معناً وہ کیا ہوتا ہے، متاخر ہوتا ہے، تو یہ کلام پھر ضعف تعریف پر مشتمل ہوگا۔ تنافر کلمات سے بھی اس کو خالی ہونا چاہیے، یعنی ترکیب کلام ان کلمات سے ہو کہ مجموعاً سنگینی زبان پر نہ آئے، علاوہ اس کے کہ وہ جو تنہا لفظ ہے وہ بھی فصیح ہو اور مل کر بھی کیا ہے سنگینی پیدا نہ کریں۔ جیسا کہ شعر عربی ہے کہ بعض جنوں نے کہا قبر حرب بمکان قفر ولیس قرب قبر حرب قبر، تو یہ جو کلمات ملا کر ایک ترکیب بنائی گئی ہے تو یہ مجموعاً سنگینی پیدا ہوتی ہے پڑھنے میں۔ تاخید سے اس کو خالی ہونا چاہیے، تاخید یعنی پیچیدگی سے، تو اگر کلام اس طرح اس کو ترتیب دیا گیا ہو کہ اس میں پیچیدگی آ جائے، ابہام آ جائے، کلمات اور کنایات جو ہے نا جی ذہن سے دور ہوں، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے تاخید۔ تاخید کی پھر دو قسمیں، لفظی اور معنوی۔ تاخید لفظی وہ ہوتی ہے کہ الفاظ کی پیچیدگی کے ذریعے جناب جو اس کی ترتیب وغیرہ دی گئی ہے، تقدیم و تاخیر وغیرہ سے وہ کیا ہو، مبہم بن جائے، معنی کلام مبہم ہو جائے، سننے والے کو معنی کلام آسانی سے سمجھ میں نہ آئے۔ ظاہر کلام سے جو معنی سمجھا جاتا ہے وہ اس کا مقصود نہ ہو۔ مثالیں اس کی وہ جواہر اور معنی وغیرہ میں بیان ہو چکی ہیں۔ تاکید معنوی کہ یعنی متکلم کلمات کو استعمال کرے کہ جو اس کا معنی ہے مراد حقیقی، معنی حقیقی نہ ہو، بلکہ اس کا جو ہے نا جی معنی کنایات وہ ایسے ہوں کہ جو دور از ذہن ہوتے ہیں، اس طرح پھر معنی میں کیا ہے ابہام اور پیچیدگی آ جاتی ہے۔ اس کی بھی مثالیں اسی علم میں ہیں، ابھی ہمارے پاس اتنا زیادہ وقت نہیں ہوگا کہ ہم یہ ساری وہ جواہر یا معنی کو پیش کر سکیں۔ فصاحت متکلم کیا ہوتی ہے؟ فصاحت کلمہ ہوگا، فصاحت کلام ہوگی تو پھر فصاحت متکلم آئے گی، یعنی متکلم اور جو بولنے والا ہے، خطیب ہے، اس کے اندر ایک ایسی قوت اور ایسی طاقت ہو کہ جس کے سبب سے وہ آسانی سے فصیح کلام کو تالیف کر سکتا ہے اور اپنے مافِ ضمیر کو اور مطالب کو کیا کر سکتا ہے، فصاحت کے ذریعے پیش کر سکتا ہے، یعنی اس کے کلام میں کسی قسم کا وہ کہتے ہیں تکلف نہیں پایا جاتا، اور اس کی زبان میں جو ہے نا لکنت نہیں ہوتی۔ لکنت سے مراد یہ ہوتی ہے، ایک تو ہوتا ہے نا بیماری، بعض اوقات بندے کے اندر زبان میں بیماری والی لکنت ہوتی ہے، لیکن اس کو کلام پر اتنا تسلط ہوتا ہے کہ لوگ اس کے الفاظ کو ترستے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ مراد ہے۔ اب آپ بتائیں کہ جناب علی یہ جو خطیب جمعہ کا بلیغ اور فصیح ہونا شرط ہے، ابھی تو ہم نے فصاحت کی وضاحت دی ہے، اس کے لیے کتنی ٹریننگ کی ضرورت ہے اور کتنی اس کو قرآن اور حدیث پر مہارت کی ضرورت ہے۔ شکر ہے بس ہمارے لوگ آتے ہیں مدارس میں، کچھ عرصہ وہ جناب علی کیا ہے مثلا لینگویج وغیرہ پہ کام کرتے رہتے ہیں، کچھ خطبہ وغیرہ کے یا مثلا کچھ چیزیں وہ رٹ لیتے ہیں، ایسے ایسے ان کی پریکٹس ہو جاتی ہے، نہیں تو اس کے لیے باقاعدہ جو تیاری ہوتی ہے یہ نہایت ہی یعنی کہ دل جمعی کا کام ہے، انسان کے شوق اور ذوق کا کام ہے اور اس کی مسلسل محنت کا کام ہے۔ ہمارے ہاں جناب علی آؤ جی، جو بھی مثلا کوئی کام نہیں کر سکتا تو مثلا مدرس یا جناب علی خطابت وغیرہ نہیں کر سکتا، اس کو خطیب جمعہ بنا دو۔ خطیب جمعہ کہنے کو جناب علی یہ نبی اور امام یا جو اولیاء اللہ ہیں اس کا یہ نائب ہوتا ہے، اس نے پورے معاشرے کو سنوارنا ہے، ان کو اٹھانا ہے، یہ نہ ہو کہ یہ خود بھی جناب علی اٹکا ہوا اور پوری قوم کو بھی اٹکا کے رکھ دے کہ جناب علی ادھر آؤ، اگر میں جناب علی ڈوبا ہوں تو آپ کو بھی اسی طرح جناب علی کیا کروں گا۔ واقعاً معاشرے میں جو مشکلات ہیں وہ جو کیا ہے تصور ہے عبادات کا، اس کو ہم نے نہیں سمجھا۔ اب ہم آتے ہیں فصاحت، بلاغت الخطیب، یعنی وہ جام کرے فصاحت کے درمیان اور بلاغت کے درمیان، بین البلاغت التي هي ملکۃ یقتدر بها علی التعبیر عن الکلام الفصیح۔ یہ جو بلاغت ہوتی ہے یہ ایک ایبلٹی،
اور استعداد ہوتی ہے، انسان کے اندر ایک مہارت ہوتی ہے۔ ہاتھ چھوڑ کے سائیکل چلانا مہارت ہے یا نہیں ہے؟ ڈرائیونگ کرنا، جتنے بھی جو فنون ہیں، علوم ہیں، یہ ملکہ ہیں۔ تو اسی طرح بلاغت یا فصاحت بھی ملکہ ہے، یعنی انسان کے اندر ایک ایبلٹی ہے، وہ ایسا کلام کرتا ہے کہ جناب علی وہ کلام فصیح بھی ہوتا ہے، المطابق لمقتضى الحال بحسب الزمان والمکان والسامع والحال، اور وہ جو کلام فصیح ہوتا ہے وہ مقتضائے حال کے بھی مطابق ہوتا ہے زمانے کے لحاظ سے۔ یعنی غمی کے دن چل رہے ہوں، یہ جناب علی ادھر جوش کھا کے ادھر جناب علی جشن پڑھ رہا ہو، یا زمانہ مثلا خوشی کے دن چل رہے ہیں ادھر یہ مصائب پڑھ رہا ہو، یہ نہیں چلتا جناب علی۔ مقتضائے حال کے مطابق کلام کرے گا تو اس کو پھر بلیغ کہیں گے۔ مکان کے لحاظ سے بھی ہاں جی، کچھ خطیب ہیں مکہ مدینہ میں خطابت کرتے ہیں، کربلا اور نجف میں خطابت کرتے ہیں، اس کا علیحدہ جناب علی جو ہے نا جی پروٹوکول ہے۔ کچھ ہیں دیہات میں، کچھ شہروں میں، تو اس کو پھر وہ جملے استعمال نہیں کرنے چاہیے جو جناب طالب حسین جوہری صاحب، علامہ طالب حسین جوہری صاحب اپنے کراچی والے مجمع کے سامنے پیش کرتے تھے۔ دیہات میں اس کو یعنی کہ سادہ الفاظ سے استفادہ کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں مدارس میں جا کے اردو سیکھ لیتے ہیں، اب دیہاتوں میں تو بڑی مشکل سے وہ اپنی زبان بھی سمجھ لیں تو کافی ہے، یہ ادھر سے اصطلاحات علمی اور زبان عربی اور پتہ نہیں کیا کہ شروع کر دے تو وہ مقتضائے حال کے مطابق نہیں ہوگا۔ بے شک یہ قرآن بھی پڑھے، جب ان کو سمجھ بھی نہیں آنا تو پھر وہ کیا کریں گے، آگے خاموشی سنیں گے۔ پھر والسامع، اور سامع کی جو ہے سطح فکری کے برابر اس کو کلام کرنا چاہیے۔ انبیاء اور اولیاء اللہ کا یہ ہے کہ ایک حدیث مشہور ہے، مثلا نحن معاشر الانبیاء نتکلم علی قدر عقولہم، ہم لوگوں کی سطح فکری کے مطابق گفتگو کرتے ہیں۔ بلاغت کا یہ معنی ہوتا ہے ہاں جی۔ والحال، اور جو کیا ہوتا ہے متکلم کو، یعنی وہ حالت کا معنی ہے، وہ چیز ہے کہ متکلم کو وادار کرتی ہے کہ وہ جناب علی اس طرح کا ایک مخصوص سٹائل سے وہ کیا کرے، کلام کرے۔ تو اس کے کلام میں مختلف کیا ہیں خصوصیات پیدا ہوں تاکہ اگلے بندے کو سمجھ میں آئے۔ تو یہ تھا جناب علی بلاغات، یعنی ایسی مہارت ہے جس کے ذریعے وہ قدرت رکھتا ہے کہ ایک تو فصیح کلام کو پیش کرے اور دوسرا مقتضائے حال کے مطابق بھی وہ زمانے، مکانے، سامع اور حال کو بھی مد نظر رکھے۔ بلاغت بھی اسی کی طرح دو قسمیں، بلاغت کلام اور بلاغت متکلم۔ بلاغت کلام مطابق ہونا کلام کا مقتضائے حال اور مقام خطاب کے، اور خود جو کلام ہے وہ فصیح بھی ہو، پہلے فصاحت ساری آ جائے وہ، اور پھر اس کے بعد بلاغت کے جو ہے مقتضائے حال اور مقام خطاب کے مطابق ہو۔ حال کیا ہوتا ہے، یعنی متکلم کو جو چیز وادار کرتی ہے، ابھارتی ہے کہ وہ سخن اس طریقے سے خاص سٹائل سے وہ کلام کرے تاکہ اس کے کلام میں کیا ایسی خصوصیت ہو کہ وہ سننے والے کے جو ہے نا مرتبے کے مطابق ہو۔ اگر مخاطب اور سننے والا منکر ہے کسی مطلب کا تو اس کے لیے وہ کیا کرے گا، تاکید پیش کرے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں، انا تاکید والا، باقی جو ہیں وہ چیزیں لے کے آیا، چونکہ اس وقت اس جگہ پہ وہ کیا ہے مخاطب کے انکار کو دیکھ رہا ہے، کسی جگہ وہ تاکید نہیں لگاتا، حالانکہ بہت بڑا مثلا مطلب ہوتا ہے لیکن تاکید نہیں لگاتا، چونکہ سننے والے اور سمجھنے والے کیا ہے اس کے لیے پہلے ہی آمادہ ہوتے ہیں۔ کبھی کلام کو طول دیا جاتا ہے، کبھی مختصر رکھا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں مقتضائے حال کے مطابق ہوتی ہیں۔ بہرحال ہمارے اردو زبان میں بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے خطباء، بڑے بڑے جناب علی جو ہے نا جی اہل ادب گزرے ہیں، تو اس کی جو کتابیں ہیں اردو زبان میں بھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب خطبہ جمعہ کے مرتبے تک آئے تو اپنے واجب اور اپنے آداب کو سمجھے۔ کلام فقط جناب علی رٹے کا نام نہیں ہوتا۔ نہج البلاغہ کیوں نہج البلاغہ ہے؟ تمام مسلمان جب اس
کے سامنے آتے ہیں تو قرآن کے بعد اس کو نہایت ادب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. کیوں؟ چونکہ اس میں ایسے خطبات اور لیٹر اور امام کے مختصر فرامین ہیں کہ پڑھنے والے کی دل کی آواز لگتے ہیں. ایک خطبہ ہے حمام والا مومن اور متقین کی صفات. امام نے بیان فرمایا تو وہ انا للہ ہو گیا. ادھر ایک بندہ بیٹھا ہوا تو اس نے کہا مولا یہ کیا ہو گیا؟ مولا نے فرمایا بھائی جب ایسا کلام کیا جاتا ہے تو لوگوں کی تو جان نکل جاتی ہے. تو وہ سننے والا بھی شیطان صفت تھا. اس نے کہا مولا پھر آپ بول رہے تھے آپ تو نہیں گئے. تو مولا نے فرمایا بھائی وقت بھی تو لکھا ہوا ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر کلام میں فصاحت و بلاغت آ جائے. قرآن کو دیکھ لیں، قرآن میں اتنی فصاحت و بلاغت ہے حد اعجاز تک، معجزہ ہے. اس دور کے شعراء اور بڑے بڑے ادیب بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. جب سبع معلقہ لٹکائے جاتے تھے ادھر قصیدے جو سال کے بیسٹ قصیدے ہوتے تھے، ادھر مولا نے چھوٹی سی سورت یا آیت لٹکائی تو کہنے لگے ما ھذا کلام البشر، بھائی یہ تو ہمارے پاس کی بات ہی نہیں ہے، تو اوپر سے نازل ہوتا ہے. اچھا قرآن کو نہج البلاغہ کو دیکھ لیں. وہ کون ہے جس نے شرح لکھی ہے 20 جلدوں میں؟ اس کا نام ہے معتزلی. 20 جلدوں میں اس نے شرح لکھی ہے جناب علی ابن ابی الحدید معتزلی. اسی طرح ایک تعریف میں کر دوں، منہاج البراءہ فی شرح نہج البلاغہ، سید حبیب اللہ ہاشمی خوئی کی کتاب ہے، 20 جلدوں میں یہ بھی شرح ہے عربی زبان میں. شیخ محمد علی فاضل صاحب نے اس کا ترجمہ کیا تھا. اس کی کچھ چیزیں چھپی ہوئی ہیں جناب علی پرانے دور سے. تو یہ جو پہلی جلد اس کی تھی انہوں نے مکمل کی تھی جناب علی. ابھی میں اس کی تاریخ آپ کو بتاتا ہوں. 1998 میں، 31 اگست 1998 میں. اور یہ پہلی مرتبہ حق برادر لاہور سے چھپی تھی. اب یہ دوبارہ چھپ رہی ہے مصباح القرآن ٹرسٹ سے. تو یہ کتاب جو محمد علی فاضل مرحوم ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، یہ 20 جلدی شرح تھی. تو علامہ نے کیا کیا ہے، اس کو بہترین انداز سے ترجمہ کیا ہے. اس کی پہلی جلد جو ہے اس میں مفصل مقدمہ ہے جس میں معنی بیان اور فصاحت و بلاغت کی بحث کی گئی ہے. یہ تقریباً 200 صفحات تک پھیلا ہوا ہے. تقریباً 200 صفحات تک پھیلا ہوا ہے. جو لوگ فصاحت و بلاغت کے قواعد پڑھنا چاہتے ہیں، مختصر المعانی اور جواہر وغیرہ نہیں پڑھ سکتے، اس کو پڑھ لیں. اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں. قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے، ان کی فصاحت و بلاغت کو سمجھنا ہے تو ان علوم کو پڑھنا پڑے گا. خطابت جمعہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، ذمہ داری کا کام ہے. جوانوں کو اور سب قوم کو آپ نے پیغام دینا ہے. اگر فصاحت و بلاغت سے عاری ہوا، رٹے والی تقریریں پھر اثر نہیں کرتی جناب.